السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے آئی ہوں، میرا موضوع سخن ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اپنی عبادت کے بعد، اپنی توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ وہ ہستی ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اجڑے ہوئے باغوں میں نکھار نہیں آتی، اجڑے ہوئے باغوں میں بہار نہیں آتی، سوکھے ہوئے پتوں میں نکھار نہیں آتی، گزر جاتی ہے زندگی انگاروں پر، اگر ماں باپ بچھڑ جائے تو بار بار نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں اور باپ یہ ایسی ہستی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد 9 مہینے تک اس کا درد برداشت کرتی ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے دنیا میں آنے کے بعد دودھ کی شکل میں، خون کی شکل میں، دودھ کی شکل میں کیا ہے، وہ اپنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال تک۔ اس کے بعد اس کا سونا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، سب کچھ اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ ماں اگر نہ ہو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، ماں نہ ہو ماں کے جیسا کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔ باپ سایہ ہے، باپ کیا ہے، سایہ ہے، اگر وہ اڑ جائے تو نہیں مل سکتا۔ ماں باپ کے بارے میں ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر وہ صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے برتاؤ کا، میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر وہ صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا، میرے اچھے برتاؤ کا، میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر وہ صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو مقام دیا، ماں کو مرتبہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آج معاشرے کے ایسے نااحمق بچے ہیں کہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ چند بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں۔ ذرا ان گھروں میں جا کر کے دیکھیے جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، وہ گھر ویران ہیں، وہ جتنا بھی کھا لو، جتنا بھی پہن لو، جتنا بھی تم عالیشان بلڈنگوں میں رہ لو، لیکن جب تک ماں باپ نہیں ہیں وہ گھر ویران ہے۔ ان بچوں کی، ان لڑکیوں کے لیے ماں باپ کا لیے پیوکا بھی نہیں ہے، میکا بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ جب رہتے ہیں تو ایک چھاؤں ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا تھا، جو اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ جب اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس کی نظر پڑی تو کہتا ہے، جب 7 مرتبہ چکر لگانے کے بعد جب 7واں چکر ختم ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آج اپنی ماں کا ادا کر دیا۔
تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، اے بدبخت انسان، جب تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تھا، جب تو دنیا میں آ رہا تھا، اپنی ماں کی زبان سے، اس کی زبان سے ایک چیخ نکلی تھی، اس کی زبان سے ایک چیخ نکلی تھی، تم نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو گولی دوا لا کر کے دینے سے، ماں باپ کو کھانا کھلانے سے، ماں باپ کے پاس کیا ہے تھوڑا بیٹھنے سے ان کا حق ادا ہو جاتا نہیں ہے۔ یہ وہ ماں باپ ہیں، اگر ماں نہ ہو گھر ویران ہو جاتا ہے، اگر باپ نہ ہو بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ دعا سکھائی کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں گے، سکھائیں گے، دعائیں سکھائیں گے، تو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی ماں اور بہنوں، ماں باپ ہمارے نہ بینک بیلنس کے محتاج ہوتے ہیں، کیا پتہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا خبر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ ہے، وہ کیسے حالت میں ہمیں نہیں معلوم، کیا وہ اچھے ہیں، کیا انہیں عذاب ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے میرے پیاری اسلامی ماں اور بہنوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعائیں خیر کریں، اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت جامع دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحمت شفقت سے پالا تھا۔ ذرا اس بچوں سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے ماں باپ کے بنا بچے ادھورے ہیں، اپنے ماں اور باپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ماں دن بھر اپنے بچوں کے لیے بھوکی رہتی ہے، پیاسی رہتی ہے، سارے تکالیفیں برداشت کرتی ہے، کئی سالوں تک ایک پرانی ساڑی میں اپنی زندگی بسر کر لیتی ہے، لیکن اپنے بچے کو اچھے سے اچھا کھلاتی ہے، اچھے سے اچھا پہناتی ہے، اچھے سے اچھا اڑاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی جوان ہوگی، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، میرے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، میری خدمت کرے گی، لیکن اس کا یہ خواب بن کے رہ جاتا ہے۔ جب وہ جوانی کو دہلیز پر پہنچتے ہیں بہت اولاد، تو ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے نافرمان بن جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے زحمت بن جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں، ماں باپ سوچتے ہیں کہ چلو ان کی شادی کرا دی۔ جب شادی کرا دیا جاتا ہے، ایک بات واضح کر دوں، اگر ماں اور باپ کسی چیز کے لیے روک رہے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ماں کی بات لے کر کے بیوی کو چھوڑنا اسلام میں اجازت نہیں ہے، بیوی کی بات لے کر کے ماں کو چھوڑ دینا یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ یہ دونوں سایہ ہے، ماں جب تک زندہ ہے، باپ جب تک زندہ ہیں، وہ ہمارا آسرا ہے، وہ ہمارا سکون ہے، وہ ہماری راحت ہے، وہ ہمارا دل کا قرار ہے۔ اگر وہ چھن جائیں تو دنیا میں دوبارہ سہبارہ نہیں آئیں گے، دوبارہ دنیا میں سہبارہ نہیں آئیں گے، ہم کتنے بھی کوشش کر لیں وہ نہیں آئیں گے۔ میری پیاری اسلام